إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وعالم بالمهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و زیبا ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد 29واں پارہ سورہ قلم کی ابتدائی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیتیں سورۃ القلم کی ہیں۔ اس سورہ کے دو نام بتلائے گئے، ایک تو مشہور نام ہے سورہ قلم، چونکہ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ قلم آیا ہے، جس کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ القلم رکھا گیا۔ اس سورہ کا دوسرا نام ہے سورہ نون۔ الف سے لے کر یا تک میں جو حروف ہجائی ہے، جن حروف کے ملانے کے بعد لفظ بنتے ہیں اور پھر جملہ بنتا ہے، ان حروف میں سے ایک حرف نون بھی ہے۔ اس سورہ کا ایک نام نون بھی ہے کہ اس سورہ کا پہلا حرف نون والقلم وما یسطرون، حرف نون ہی آیا ہے اور اسی کو اس سورہ کا نام بنا دیا گیا۔ ویسے اس سورہ کی جو آیتیں ہیں، جہاں جہاں آیتیں ختم ہوتی ہیں، چند آیتوں کو چھوڑ کر ساری آیتوں کے اخیر میں حرف نون آیا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اس طرح سے اکثر آیات میں اخیر میں حرف نون آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نون بھی رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کا نزول مکہ المکرمہ میں ہوا ہے اور آیات کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ سورہ کا نزول اس وقت ہوا جب کفار و مشرکین کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع ہو گئی تھی۔ لوگ اپنی نگاہوں سے گرانا چاہ رہے تھے، اپنے آنکھوں سے گھور گھور کر ایسا تاثر دلا رہے تھے کہ وہ کھا جائیں گے۔ یہ اس قدر غاصبانہ انداز میں دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا نزول فرمایا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی اور خاص مضمون ہے کہ جو انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ انسان دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کے عذاب سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کے سارے افراد کو اور بطور خاص دعاۃ و مبلغین کو، مصلحین کو، علماء اور معلمین کو یہ درس دیا ہے کہ دنیا میں جب لوگوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو آپ کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ انبیاء مرسلین کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، انہی کے نقش قدم پر آپ چل رہے ہیں، انہی کی وراثت کے آپ وارثین میں سے ہے، اس لحاظ سے آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ آپ جب بھی حق بات بولیں گے تو قریبی لوگ بھی آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں، ان کی مخالفانہ سرگرمیوں کا خیال نہ کریں گے بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے۔ آئیے قرآن مقدس کی آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔
نون والقلم وما یسطرون۔ قرآن مجید کی بہت ساری سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، کہیں کہیں صرف ایک حرف ہے، کہیں کہیں 2 حرف ہے، کہیں کہیں 3 حرف ہے، کہیں 4 اور 5 حرف بھی ہے۔ چونکہ یہ حروف جہاں ایک سے زیادہ ہے وہاں لکھنے میں ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن پڑھنے میں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یاسین، یس لکھا اب یاسین پڑھتے ہیں، طٰہٰ تہ لکھا اب طٰہٰ پڑھتے ہیں، الف لام میم ملا کے پڑھے گا تو علم ہو جائے گا، علم نشرح لک صدرک، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں علم ہے، لیکن یہاں پڑھتے ہیں الف لام میم، سب حرف کو الگ الگ پڑھتے ہیں، جس کو عربی میں قطع کرنا، کاٹنا بولتے ہیں۔ اسی لفظ قطع سے حروف مقطعات بنے ہیں، یعنی یہ حروف جنہیں کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات در حقیقت آنے والے مضامین کی طرف اشارات ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عوام کے سامنے بطور شہادت و گواہی کے پیش بھی کیے جاتے ہیں، جس کے بظاہر معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں اس قسم کے حروف درج کیے گئے، ترجمہ میں یا تو اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا یا اسی حرف کو لکھ دیا گیا، اور عربی کی بعض تفاسیر میں یہ لکھا اللہ عالم بمرادہ، اس کا معنی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خواہ مخواہ یہ حروف ہے۔ اگر یہ خواہ مخواہ حروف درج کیے آتے تو جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، کفار و مشرکین باضابطہ کہتے ایسے محمل الفاظ کے یا حروف کے لکھنے سے کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے وہ اس کی کچھ حقیقت کو سمجھتے تھے، جسے آپ کوڈ ورڈ کہتے ہیں۔ اشارات کی دنیا میں انسان بہت ساری باتیں کہہ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اور کفار مکہ کو بطور خاص ان حروف کے ذریعے سے چیلنج کیا ہے کہ تم کو اپنی طلاقت لسانی پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر، اپنی زبان دانی پر بڑا ناز اور فخر ہے، اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے جملے تم اپنی زبان سے ادا کر کے دکھا دو۔ تو نون کوئی معنی ہم نہیں بیان کریں گے، چونکہ معنی بیان نہیں کیا گیا۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جسے قلم کے ذریعے لکھا جاتا، یا ان فرشتوں کی یا ان کاتبین وحی کی جو ان قلم کے ذریعے سے قرآن مقدس کو نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یا تقدیر کو جمع کرتے ہیں یا تقدیر لکھتے ہیں۔ کس بات پہ قسم کھائی گئی اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ کہتے ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں، کیا اس کی بات کچھ بولتے ہیں؟ تو کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، کسی بات پر زور دینے کے لیے، کسی بات کو لوگوں سے منوانے کے لیے انسان بھی قسم کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری باتیں مؤکد ہیں، وہ ماننے کے لائق ہے، لیکن اگر کسی بات کو اللہ قسم کھا کر کہتا ہے، اس کا مطلب اس کی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے۔ والقلم وما یسطرون، یہاں پر قسم کھائی گئی ہے قلم کی۔ قلم ہے کیا چیز؟ قلم اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا جمیع ما کان ما یکون، جو ہو چکا، جو ہو رہا، جو ہوتا رہے گا، ان تمام چیزوں کو قلم بند کرو، لکھو۔ تو اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے جس نے کائنات کی تقدیر کو لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد وما یسطرون کا لفظ بدلاتا ہے کہ قلم خود سے لکھے نہ لکھے،
قلم کے ذریعے سے لکھنے والے افراد بھی ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے جس کے بارے میں کہا کہ وہ جو لکھتے ہیں، مراد فرشتے جو تقدیر لکھتے ہیں، اور چونکہ یہ قرآن کا تذکرہ ہے اس مناسبت سے کہا جائے گا قسم ہے قلم کی اور ان کاتبین وحی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے قرآن مقدس کی آیتوں کی سماعت کرتے ہیں اور اسے صفحہ قرطاس کے حوالے کرتے ہیں، اسے لکھ کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، قسم کس بات پہ کھائی گئی اس کا تذکرہ آ گیا۔ قرآن مقدس میں کئی جگہ پر کفار مشرکین سے متعلق یہ بات آئی ہے کہ 40 سالوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بڑے اچھے خاصے انسان رہے، لیکن جس دن انہوں نے کوئی صفحہ پہ چڑھ کر اعلان دیا تھا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، وہاں کے عذاب سے میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اسی دن سے لوگ مخالفت کرنا شروع کر دیے اور مخالفت ہوتی رہی، یہاں تک کہ کبھی آپ کو مجنون، دیوانہ، پاگل کہا گیا، کبھی ساحر، جادوگر کہا گیا، کبھی کاہن، جوتش کہا گیا، کبھی شاعر، بکواس کرنے والا کہا گیا، کبھی کاذب و کذاب، بڑے جھوٹا انسان کہا گیا، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ جب تک کوئی انسان اپنی زبان خاموش رکھتا ہے تب تک وہ انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا رہتا ہے، اور جب انسان کسی کی دکھتی رگ میں انگلی ڈال دیتا ہے اب اس انسان سے انسان کو خطرہ محسوس ہوتا، اسے جس طرح چاہے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ان کی بات کا نہ سنیں۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے جایا کرتے تھے تو آپ کا حقیقی چچا جس نے آپ کی ولادت پر خوشی منائی تھی، اس چچا نے اپنا طریقہ یہ رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، اور وہ جب آگے بڑھ کے تبلیغ کر کے یہ پیچھے سے جا رہے ہیں، وہ میرا بھتیجا ہے، اس کے دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ پگلا گیا ہے، وہ رشتہ ناطہ توڑ دیا ہے، خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آئے، اس کی بات میں نہ پڑنا، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ اس کو لگ رہا تھا، اور یقیناً لگنا بھی چاہیے، کس محمد کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ اثر رکھے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں بے بس ہو جائیں گے۔ اب اگر اس کو ختم کرنا ہوگا تو اس کے بارے میں بتانا کہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ انک لمجنون، اے وہ انسان جس پر اللہ کی جانب سے کلام اترتا ہے تو پگلا ہو گیا ہے، تو مجنون دیوانہ ہے۔ بلکہ اسی سورہ قلم کے اخیر میں کہا اللہ نے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ قلم کی آخری آیت سے پہلے والی آیت میں کہا یہ کفار و مشرکین جب آپ کی زبان سے ذکر و نصیحت پر مشتمل قرآنی آیات کی سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انک لمجنون، کہ تو پاگل ہے۔ اور دوسری بات لیزلقونک بابصارہم، ایک طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو گرا دیں۔ اس کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں، یا تو لوگوں کے سامنے کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے انہیں ذلیل و خوار کرنے کو کہتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ میں یہ گر جائے اور ان کی تعظیم و تکریم نہ ہو۔ دوسرا، اس طرح گھور کے دیکھتے ہیں، جیسے اپنے جملہ بولتے ہیں ایسا دیکھتے ہیں جیسے کھا جائے گا، تو اس طرح گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہم یہاں پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے، ان کی نگاہوں کے سامنے ڈر جائیں گے۔ اور تیسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ قریب ہے کہ یہ لوگ آپ پر نظر بد ڈالیں گے اور آپ کو نظر کر دیں گے، جس کے نتیجے میں آپ تکلیف سے دوچار ہو جائیں اور بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ پھر دوسرا طریقہ کیا ہوا؟ ایک تو آنکھ سے دیکھ کر ایسا کیا، دوسرا وَيَقُولُونَ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے۔
کیسے کس معنی میں پاگل کہا؟ پورا سماج ایک طرف، پوری سوسائٹی ایک طرف، پورا معاشرہ ایک طرف، اب ان تمام لوگوں سے بغاوت لیے بیٹھے ہیں اور اکیلا اپنا منہج پر قائم و دائم ہے۔ اس سے بڑی پاگل بندی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سب آپ کے مخالف ہیں اور آپ اکیلے ڈنڈا لیے کھڑے ہیں؟ یہ تو پاگل بندی کی بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انک لمجنون، تو پاگل ہے۔ ارے سب کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، تعلقات استوار کر کے رکھنے چاہیے، لوگوں سے مل جل کے رہنے چاہیے، کسی کے بد عقیدگی ہو، ایک عقیدہ صحیح ہو اس پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح کی بات کر کے سب سے رشتہ ناتا تم نے توڑ لیا ہے، ایسا کام تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ سننے میں بات اچھی لگتی ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے اس کی سماعت کیجیے۔ جب کفار و مشرکین کی جانب سے آپ کے بارے میں کہا گیا اور لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کے لیے یہ جملہ بیان کیا جانے لگا، انک لمجنون، کہ محمد تو پاگل ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاگل نہ ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ محمد اپنی خواہشات نفسانی سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کے پیغام اور وحی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ لوگ بولتے رہے پاگل ہے، آپ خاموش رہے۔ اب قرآن خود کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس چیز کی جسے اس قلم کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، یا قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان لوگوں کی جو اس قلم کے ذریعے سے قرآن کی کتابت کر رہے ہیں، یا قسم ہے قلم کی اور ان فرشتوں کی جو تقدیر اس قلم سے لکھ رہے ہیں۔ قسم کھا کر کیا کہا؟ کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ محمد الرسول اللہ پاگل نہیں ہے، جو انسان محمد الرسول اللہ کو پاگل کہے گا وہی پاگل ہے، یہ تقدیر کے قلم نے لکھا ہے۔ دوسری بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابی شکل میں نہیں، پرچیوں پر، ہڈیوں پر، جھلیوں پر، پتیوں پر، چمڑیوں پر صحابہ کرام سے قرآن مقدس کی آیتوں کو لکھوا لیا۔ لکھوایا کیوں؟ کہ اللہ نے لکھنے کا حکم دیا تاکہ عرب کے فصحاء بلغاء پر، ادیبوں پر، انشا پردادوں پر یہ تاثر ڈالا جا سکے۔ دنیا میں بڑی شان بگاڑتے ہو، اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہو، اپنی طلاقت لسانی پہ فخر کرتے ہو، اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے ہو، یہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، جواب دے دو اس کا۔ مطلب کیا؟ کہ تم تو سب صحیح انسان ہو، سارے صحیح انسان ایک پاگل کی پاگل پنتی کا جواب نہیں دے سکتے، تو تم پاگلوں کی یہ پاگل ہے۔ یہ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، یہ قرآنی آیتیں لکھی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے، تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو تو عقل مند اس کی کارڈ لا کے دے دو، اس کا جواب لا کے دے دو، اس چیلنج کا جواب قبول کر لو کہ قرآن جیسی کتاب لا دیں گے، قرآن جیسی 10 سورہ لے آئیں گے، قرآن جیسی 1 سورہ لے آئیں گے، قرآن جیسی 1 آیت لے آئیں گے۔ نہیں لا سکتے۔ اب بتاؤ تم پاگل ہو کہ یہ پاگل ہے؟ پھر قرآن نے کیا کہا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب سارے لوگ ایک آدمی کو چھاڑ دے، کاٹ دے، الگ کر دے، تو کبھی اکیلا تنہائی میں انسان سوچتا ہے کہ ہم ہی غلط ہے کیا؟ سب ایک طرف ہے اور ہم اکیلا ہے، کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسانی فطرت ہے، اس قسم کا خیال گزر سکتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس قسم کا خیال اپنے دل میں آنے ہی مت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے متعلق بات آپ کا اعلان کرتا ہے، انک لمجنون وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ انک لمجنون کا جواب ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو، اللہ کہتا ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے کائنات کی تقدیر لکھائی ہے، جس اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، جس اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن کو لکھوا بھی دیا ہے، وہ اللہ آپ کی صفائی کا اعلان کرتا ہے کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔
وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اس کے بعد خوشخبری سنائی، ان لک لاجرا غیر ممنون، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں کہا؟ ایک انسان اگر دنیاوی مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی مخالفت ہوتی ہے، بظاہر وہ ہار جاتا ہے، اپنی زبان بند کرتا، بوریا بستر سمیٹا اور کنارہ کشی اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے اس کا اجر و ثواب تو اللہ ملے گا۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے نبی آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہے، ان لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، یہ لوگ آپ کو مار پیٹ کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ باہم دستوں کی رمان ہونے کی نوبت بھی لانا چاہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو مکہ کی سرزمین سے نکالنا بھی چاہتے ہیں، یہ لوگ آپ کی گردن پہ اونٹ کی وجریاں بھی ڈالنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تمام تر تکالیف کس لیے جھیلا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور نبی ہونے کی حیثیت سے امت کی ہدایت کی آپ نے کوشش کی ہے اور اس پر جاری و ساری رہے، قائم و دائم رہے، تو اللہ اس کے بدلے میں وہ ثواب دے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ایسا ثواب عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کتنی اہم بات اندازہ لگا لیجیے۔ اب اگر کسی انسان کو آخرت کے ثواب پر یقین نہ ہو، اب دنیا میں کسی قسم کی چاہت اختیار کر لے، مخالفت ہوئی دور چھوڑو کیا کریں، ہم تو ان کے لیے بڑی کوشش کی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن مقدس کی ان آیات کے ذریعے سے موجودہ دور کے مبلغین و مصلحین اور اساتذہ و معلمین، ان تمام کو یہ درس دیا گیا، اپنے نبی کے سچے جانشی بننا چاہتے ہو تو لوگوں سے ثواب کی امید نہ رکھنا، لوگوں سے اجر کی امید نہ رکھنا، لوگوں سے پیسے کی امید نہ رکھنا، لوگوں سے عزت و آبرو کی امید نہ رکھنا، وہ ساری امیدیں تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سارا کام کر دے گا، اب جمے تو رہیے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی اب خلق عظیم کے سب سے اونچا پائے پر ہے، اونچے مینار پر فائز ہے۔ آپ کے اخلاق تو اچھے ہیں ہی، لیکن دنیا میں جتنے اخلاق اچھے ہو سکتے تھے ان تمام اچھے اخلاق والوں سے اچھا اخلاق والا آپ ہے۔ جو اخلاق کی بلندی کا معیار ہو سکتا ہے ان تمام بلندیوں سے اونچا معیار کے مالک آپ ہیں۔ کیوں فرمایا اللہ نے؟ ان کفار و مشرکین کا دو انداز سے جواب دیا اللہ نے۔ جو لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کو مجنون پاگل کہہ رہے تھے، انہیں دو انداز سے قرآن مقدس نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ جاؤ، سمجھتے ہو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں سمجھو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ اور اگر سردار قسم کے لوگ مخالفت کرتے ہیں تو عوام الناس کو بتایا گیا ان سرداروں کی بات کو سن لو اور محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سن لو، پتہ چل جائے گا یہ دیوانگی کی بات ہے، یہ حقیقت اور مشتمل بات ہے، یہ بدخلق انسان کی بات ہے، یہ با اخلاق انسان کی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے انسان، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اونچا معیار پر فائز ہیں۔ کیوں بتایا؟ جو انسان کسی کی عداوت و دشمنی میں اندھا ہو جاتا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے بالمقابل بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سنی سنائی باتوں میں کسی کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے وجدان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا گیا ذرا غور تو کرو، یہ تمہارے سردار ہیں، یہ تمہارے پیروکار ہیں، یہ تمہارا پیشوا ہے، یہ تمہارے سربراہ ہے، جن کا عالم یہ ہے کہ دنیا اسے غلط مانتی ہے، بہت سارے الزامات ان پر عائد ہیں، لیکن اس کے بالمقابل یہ تمہارے درمیان اللہ کا پیغمبر اور نبی ہے، 40 سالوں تک ان کی صداقت کا چرچا تم نے کیا ہے نا، 40 سالوں تک ان کی امانت داری کا پرچار تم نے کیا ہے نا، 40 سالوں تک تم نے ان کو اپنا امام بنا رکھا تھا نا،
40 سالوں تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ ان سے کرائے کرتے تھے نا، آخر کیا بات ہو گئی؟ اچانک 40 سال گزرنے کے بعد یہ پاگل بھی ہو گیا، یہ خیانت کرنے والا بھی ہو گیا، یہ جھوٹا بھی ہو گیا، یہ ساحر اور جادوگر بھی ہو گیا، یہ شاعر اور بکواس کرنے والا بھی ہو گیا۔ ذرا غور تو کرو۔ دوسری بات، اب ذرا غور کرو، تمہارے سرداروں کا حال یہ ہے، دو چار بار اس کے بعد چلے آؤ، گالی دے کے بھگا دیں گے، لتھیا کے بھگا دیں گے، دردرا دیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، جیسے الٹے پلٹے سوالات کرو، ان کی پیشانی پر سلوٹیں نہیں پڑتی ہیں، یہ غمزدہ نہیں ہوتے ہیں، یہ تم سے نفرت نہیں کرتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، چاہے ہمیں جتنی تکلیف اٹھانا پڑ جائے اٹھا لے، لیکن تمہیں اللہ سے جوڑنے کے قریب کرتے ہیں۔ یہ تم سے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں، تم سے عزت و آبرو کا مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں، تم سے دکان و مکان بھی نہیں مانگتے ہیں، تم سے کسی قسم کی سرداری تو مانگتے نہیں ہیں، یہ تو باضابطہ اللہ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ کیا بدخلق انسان قابل احترام ہے یا با اخلاق انسان قابل احترام انداز ہے؟ ایک تو یہ بتایا کہ یہ قلم جس کے ذریعے سے لکھا گیا قرآن تمہارے پاس موجود ہے، تم کو اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، تم اسے پاگل کہتے ہو نا، اس پاگل کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا جواب دے دو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں، سارے جواب دینے سے قاصر ہو گئے، اب تو سمجھانے کے باوجود بھی سمجھیں گے نہیں۔ عوام کا حال یہ ہے کہ کتنا جھوٹ ان کے سامنے بولا جائے گا، کہ یہ تو کتاب تمہارے سامنے پیش کی، اس کا جواب تو دیجیے آپ۔ بڑے بڑے شاعر گردن جھکائے بیٹھے ہیں، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو خام خواہ قرآن کے خلاف بکتے کیوں؟ دوسری بات، یہ انسان تو بڑا اخلاق والا ہے اور تم سردار تو بدخلق ہو، ترش مزاج ہو، بدتمیز قسم کے لوگ ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، گالی گلوچ بھی کرتے ہو، نوکر چاکر پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، غریب و مسکین کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا نہیں ہے، تمہارے رشتے ناطے خراب ہے، جبکہ یہ انسان ایسا ہے وہ سب کی بھلائی سوچتا ہے، دنیاوی بھلائی بھی اور اخروی بھلائی بھی، اتنے اخلاق حسنہ کے یہ حقدار ہے، حسنہ کا اخلاق کے مالک ہے کہ ان کے اخلاق کے سامنے دنیا کے سارے اخلاق ہیج نظر آتے ہیں۔ تو ایسا انسان پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کسی پاگل انسان کو کسی کے ساتھ حسن خلق کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی پاگل ہوگا جس کو سماج نے پاگل بتا دیا، کیا وہ انسان اچھے انداز پیش آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے بالکل پیش نہیں آئے گا۔ پاگل تو کبھی اس کو نوچتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے، کبھی اس کو پھاڑتا ہے، کبھی گالی گلوچ کرتا ہے، کبھی دیوانہ مستانہ بن کے رہتا ہے، کبھی بکھرے بال کے ساتھ رہتا ہے، کبھی اپنے کپڑے کو پھاڑ لیتا ہے، کبھی ننگا دھنگا رہتا ہے، وہ پاگل دکھتا ہے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ لیجئے، ان کے کردار کو دیکھ لیجئے، ان کے سوچ بچار کو دیکھ لیجئے، ان کے کام کرنے کے انداز کو دیکھ لیجئے تو پتہ چلے گا یہ تو پاگل ہو ہی نہیں سکتے۔ عوام و خواص کے درمیان یہ تعلیم دی گئی، اب ذرا سوچنے کی بھی کوشش کرو، یہ پاگل ہے یا تمہارا سردار پاگل ہے؟ اس کے بعد کیا کہا؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے نبی ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اے نبی آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون پاگل ہے، کن پر جنون اور پاگل پنتی سوار ہے، آپ کو بھی نظر آ جائے گا اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان جو پاگل ہوگا سنجیدہ مزاج نہیں ہوتا ہے، ہر لمحہ اس کی حرکتیں بدلتی رہتی ہے اور انسان اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ پاگل ہے، اور جو انسان سنجیدہ مزاج ہے اس پر پاگل بندی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ جو الزام لگائے گا وہی پاگل تصور کیا جائے گا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ اور پاگل ہے۔ کتنی اہم بات قرآن نے کی، اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد کہا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، آپ کا رب جانتا ہے کہ کون انسان اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کون انسان اللہ کے راستے کو پایا ہوا ہے، کون گمراہ ہے اور کون انسان ہدایت یافتہ ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ کو ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے، دنیا والے گمراہ آپ کو بتا رہے ہیں ان کو بتانے دیجیے، دنیا والے آپ کے خلاف مختلف قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں،
کرنے دیجئے، وقتی مسئلہ ہے، کچھ دنوں کے بعد اندازہ ہو جائے گا۔ عوام و خواص کی جانب سے جب پکار ہوگا کہ وہ انسان پاگل نہیں، حقیقت میں تم پاگل ہو، تم ان کے خلاف پاگل بندی کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ان کی زبان سے جو کلمے نکلتے ہیں وہ دانش مندی کے کلمے ہوتے ہیں، جو ان کے اخلاق ہیں وہ دانش مندی کے اخلاق ہے۔ جو کلمہ بولنے والا، جو زبان سے جملے نکالنے والا دانش مند ہو سکتا ہے، وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان اخلاق حسنہ کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کے اس سورہ قلم کی ابتدائی آیتوں نے تاثر دیا، کیا تاثر دیا؟ اب آگے بڑھ جائیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے کارروائی شروع کی۔ کارروائی کیوں تھی؟ صرف وجہ یہ تھی، یہ آدمی کھڑا ہوا، اللہ کی جانب سے پیغام لایا، ہم جتنے رسم و رواج کی پابندی کر رہے ہیں یہ سب کو ختم کر دیں گے۔ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد میں 360 معبودان باطل بتوں کی لمبی قطار کھڑا کر دی ہے، یہ سب کو توڑ کے ڈھا کے ختم کر دیں گے۔ ہم نے نذرانے وصول کرنے کے لیے چڑھاوے کے نام پر بہت ساری چیزیں وصول کرنے کے طریقے اپنا لیے ہیں، یہ انسان آئے گا سارا دھندا بند کرا دے گا۔ لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی سی بجاج شخصیت کے سامنے کوئی سردار ٹھہر نہیں سکتا، اس لحاظ سے سرداروں نے ان کی دشمنی کرنا شروع کر دی اور کہا ایسے انسان کی بات مت ماننا، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ انہیں سکھلایا گیا، بدلایا گیا، تمیز سکھلائی گئی۔ سنو، اب تم غور کر لو کہ 40 سال تک یہ تمہارے درمیان اچھے تھے نا؟ بالکل اچھے تھے۔ ابھی بھی تمہاری امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہے نا؟ بالکل رکھی ہوئی ہے۔ ابھی 5 سال پہلے کا مسئلہ ہے، 35 سال کی جب ان کی عمر تھی تمہارے درمیان زبردست اختلاف ہو گیا تھا، حدود حرم میں داخلے کے مسئلے کی بات آئی تھی کہ جو انسان حدود حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اس میں حجر اسود جہاں کالا پتھر لگانے کی باری آئی، زبردست اختلاف ہو گیا۔ ہر سردار کریڈٹ لینا چاہتا تھا، کال اٹھا کے جینا چاہتا تھا، اپنی پڑھائی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ یہ حجر اسود کو نصب کرنے والے ہمیں، جھگڑا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، رات رات تک جھگڑے ہوتے تھے، فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اخیر میں یہ بات طے کی گئی کہ کل صبح جو انسان حرم کعبہ میں پہنچے گا وہ جو فیصلہ کرے گا مان لیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ابھی کچھ دنوں پہلے تک انہیں فیصل تصور کر رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا چادر لاؤ، اس پہ پتھر کو رکھو، حجر اسود کو رکھو، خاندان کے قبیلے کے سردار ہیں، کونے کونے پکڑ کے اٹھاؤ، جہاں نصب کرنا ہم نصب کر دیتے ہیں، سارے اختلاف دور کر دیا۔ اتنا زبردست فیصلہ کرنے والا انسان پاگل کیسے ہو جائے گا جی؟ یہ سمجھانے کا انداز ہے قرآن مقدس کا، اور کہا کہ سنو وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، جس ذکر بھری کتاب کی تلاوت کرنے کے نتیجے میں تم اسے پاگل کہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی کہتا ہے اور یہ ضمانت دیتا ہے کہ پاگل نہیں ہے، بلکہ نصیحت بھری کتاب ایسی ہے جو دنیا والوں کو نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام منصب، یاد کر لیجیے گا۔ رسول کی مخالفت کرنا کفار و مشرکین کا شیوا رہا ہے، اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا صحابہ اور مومنین کا طریقہ رہا ہے۔ اس مناسبت سے آج بھی اگر ہم اپنے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا العمری فی الزمان بدیع، رسول کی مخالفت بھی کرتے ہو، نافرمانی بھی کرتے ہو اور محبت کا دم بھرتے ہو۔ ایسا محبوب تو کبھی دیکھا نہیں گیا کہ جو ایسا چاہنے والا نہیں دیکھا گیا کہ اپنے محبوب کی باتوں پر فدا نہ ہوتا ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو تو سنت کی پیروی کیجئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں حدیث رسول کی پیروی کیجئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھیے، چہرہ مورا اللہ کے نبی کی طرح بنائیے، کپڑا لگتا اللہ کے نبی کی طرح بنائیے، اخلاق اللہ کے نبی کی طرح بنائیے، کردار اللہ کے نبی کی طرح بنائیے، نماز اللہ کے نبی کی طرح پڑھیے، روزہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق رکھیے، زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے، منمانی سارا کام کریں گے اور اللہ کے رسول سے محبت کا دم بھریں گے، نہیں ہوتا ایسا۔ ابھی برات ربیع الاول کے تعلق سے آپ نے دیکھا ہے ایسی حرکتیں کی گئی جسے انسانیت بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ اسلام تو بہت بڑی بات ہے، ایسے ناچ گانے کے محفلیں سجائے گئے، ایسی بدتمیزیاں کی گئی اور یا تصاویر پیش کیے گئے،
ڈانس تک کیے گئے اور کیک کاٹ کر ہیپی برتھڈے یا رسول اللہ کہہ کر لفظ رسول اللہ کو ذبح کیا گیا، لفظ محمد کیک پر لکھا گیا اور اسے کاٹا بھی گیا، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسی محبت جائز نہیں ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیجئے، طریقہ رسول اللہ کا لیجئے، اور زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال بجا لانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ و گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دیں، دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہمیں الہی ہماری پریشان کو دور فرما دیں، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔